السلام علیکم جی، آپ کا حکیم مبارک علی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے الحمدللہ۔ تو اس میں اپنا جو ہے ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں روزہ رکھوں۔ شوگر والے مریض اپنے معالج کے مشورے سے رکھتے ہیں روزہ، اگر ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں کھانے میں کمی اور زیادتی ہو جاتی ہے، کیونکہ سحری میں ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نا زیادہ سے زیادہ کھائے۔ حالانکہ ہم اونٹ کی طرح پانی کو سٹور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا زیادہ سے زیادہ پانی جو ہے نا استعمال کریں، کھانا بھی کھاتے جائیں جب تک کہ اذان سحری کی نہیں ہوتی، ختم سحری کا ٹائم نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں کہ جی ہم جی کھائے جائیں کھائے جائیں کھائے جائیں، بلا ضرورت ہی ہم کھاتے جاتے ہیں کہ شاید ہم اپنے پیٹ میں سٹور کریں۔ حالانکہ ہر بندے کو میرا خیال ہے اس پہ پتہ ہوگا کہ کھانا تقریباً 3-4 گھنٹے بعد مکمل ہضم ہو جاتا ہے، پانی تو تقریباً بہت جلدی ہضم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنے طریقے سے کھائیں کہ جتنی آپ میں گنجائش ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ صبر کا ہی مہینہ ہے، اس میں ہم نے صبر ہی کرنا ہوتا ہے۔ باقی کھانے میں زیادتی ہو جاتی ہے، اور افطاری کے وقت تو بالکل ہی ہم جو ہے نا دیکھتے نہیں ہیں، بس شروع ہو جاتے ہیں اور پانی پیے جاؤ، پکوڑے سموسے کچوریاں سب کچھ ہم لوگ کھاتے جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اور سموسے کچوریاں جو سڑک کے کنارے جس طرح گرد و غبار میں لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو تو ہم مکمل طور پہ ہی نظر انداز کرتے ہیں، خاص طور پہ یہ روزوں کے مہینے میں، ٹھیک ہے۔ اس کو تو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ جناب یہ کون سا بندہ کس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، کتنی گرد و غبار اس کے اوپر پڑ رہی ہے، سموسے نکال رہا ہے، سموسے ہر بندہ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ جی میں نے سموسے اور کچوری کے ساتھ ہی جو ہے وہ اپنا روزہ افطار کرنا ہے۔ حالانکہ تلی ہوئی چیز کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اس میں نقصان ہی ہے، معدے کے اوپر جتنا مرضی بوجھ ڈالتے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال کوشش کریں کہ آپ دودھ سوڈا، جامع شیریں، روح افزا، چینی ذرا تھوڑی سی کم ڈال کے، ٹھیک ہے، اسکنجبین بہت اعلیٰ چیز ہے، اور اس کے علاوہ فروٹ، ٹھیک ہے، لیکن درمیانہ راستہ اختیار کریں، نہ بہت زیادہ آگے جائیں، نہ بہت زیادہ خرچہ ہو، نہ بہت زیادہ اپنا جو ہے نا آپ بچت کے چکر میں پڑ کے اپنی صحت کا بیڑا غرق کر لیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر چیز کے ساتھ جو ہے نا آپ سحری بھی کر لیں، افطاری بھی کر لیں۔ مثلاً کہ سحری میں اگر آپ دہی دودھ کا استعمال کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اور افطاری میں آپ فروٹ، اسکنجبین، جوسز وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں تو بہت اعلیٰ چیز ہے۔ روٹی کھائیں، سالن کھائیں، گوشت کھائیں، جو بھی ہے، لیکن ایک طریقے سے، اور اتنا کھائیں جتنا کہ آپ ہضم کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کھانے میں کمی یا زیادتی کر بیٹھیں تو میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ ایک جوارش کمونی بہت اعلیٰ چیز ہے، میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں جی، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ جوارش کمونی رمضان کے مہینے میں یہ ایک بہترین دوائی ہے، ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ کھانا ہم افطاری میں زیادہ کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ جن کو صبح سحری کے بعد جو ہے 2-3 گھنٹے بعد اپنا معدے میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، یا ذوف معدہ ہے جس کو سانس کی نالی یا کھانے کی نالی میں جلن شروع ہو جاتی ہے، ہچکی وغیرہ کی پرابلم ہو جاتی ہے، کھانا کھانے کے بعد طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، تو وہ یہ آپ سحری کے بعد جو ہے نا اس کا چائے والا آدھا چمچ استعمال کریں کھانے کے بعد، ٹھیک ہے۔ 5 گرام تک جو ہے نا، بڑے چھوٹے بچے اگر ہیں تو وہ 2 سے 3 گرام استعمال کر سکتے ہیں، چھوٹے سے مراد کے 5 سال سے بڑے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھوک بڑھاتی ہے، معدے کو طاقت دیتی ہے، کھانا ہضم کرتی ہے، کھٹے ڈکار نہیں آتے، معدے کی جو تیزابیت ہے اس کی وجہ سے جو سینے میں جلن ہوتی ہے یہ اس کو ختم کرتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں یہ ایک بہترین ہربل میڈیسن ہے، اجمل والوں کی لے لیں، ہمدرد کی لے لیں، کرشی کی لے لیں، بہت اچھی چیز ہے۔ معدے میں پیدا ہونے والی گیس جو بھوک کی وجہ سے ہم نے صبح سے کھانا کھایا ہوتا ہے اور رات تک ہم نہیں کھاتے، تو معدے میں جو گیس پیدا ہوتی ہے یہ اس کا بہترین حل ہے۔ آپ افطاری کرتے ہیں تو افطاری میں اگر زیادہ کھا لیتے ہیں تو طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، تو آپ اس کو استعمال کریں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔